السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل رب کی باتیں میں خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ سے بات کریں گے منافق کی نشانی کے بارے میں۔ منافق کی نشانی کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اس احادیث کے بارے میں آج ہم آپ سے بات کریں گے، اس کو واضح طور پہ آپ کو بتائیں گے۔ نفاق اس 2 رنگی اور 2 رخے پن کو کہتے ہیں جس میں بظاہر زبان سے نیک اور عمدہ باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن دل میں اس کے خلاف جذبہ پایا جاتا ہے۔ یہ دراصل سب سے خطرناک دھوکہ ہے، کیونکہ منافق انسان بظاہر بڑی دیانتداری سے لوگوں سے سلوک کرتا ہے، لیکن دلی دوستی کسی سے بھی نہیں رکھتا۔ اس احادیث میں منافق کے 3 بڑی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، جس میں کہ وہ کبھی سچی بات نہیں کرتا، دوسرا وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، اور تیسرا وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں حقیقت میں انسانی ہمدردی کو ختم کر دینے والی ہیں، اسی لیے ان کو بلا ارادہ کرنا کفر سے کم نہیں۔ قرآن حکیم نے منافقوں کا صحیح نفسیاتی تجزیہ بیان کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں۔ قرآن کی وضاحت کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے: منافقین اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ یہ لوگ اپنے نفاق کی بیماری کے چکر میں ہی ساری دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنی اس 2 رخی اور فریب کاری پر پورا بھروسہ ہوتا ہے، اور دیانتدارانہ طور پر کام وہ اسی لیے نہیں کرتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دیانتدار بننے سے کہیں وہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کے دل میں چھپی ہوئی بات ظاہر کر دیتا ہے تو دوسرے اہل ایمان تب حیران ہو کر کہتے ہیں کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو فلاں نیکی اور دیانتداری کے وعدے کیا کرتے تھے؟ یعنی نفاق آخرکار کھل کر ہی رہتا ہے۔ پھر ان سے دوستی کی ممانعت ہے، کیونکہ یہ دوسروں کو بھی کفر میں مبتلا کر کے اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ ان منافقوں کی پالیسی ہی بڑی عجیب قسم کی ہے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اگر فائدہ اپنی طرف ہو تو یہ بھی ادھر، اور اگر فائدہ دوسری طرف ہو تو یہ بھی دوسروں کے بھائی۔ حقیقتاً یہ لوگ کفر و ایمان کے درمیان ڈانواں ڈول ہوتے ہیں، یہ نہ پورے اس طرف اور نہ پورے اس طرف۔ اسی کے برعکس جب ہم بات کریں ایک مومن کی، تو مومن کو راست گو ہونا چاہیے۔ یہاں ہم ایک دوسری حدیث کی بات کریں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راست گوئی کی عادت اختیار کرو، کیونکہ راست گوئی سے نیکی کرنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور نیکی انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور کوشش کر کے سچ بولتا رہتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا لقب صدیق پڑ جاتا ہے۔ دیکھو جھوٹ سے بچنا، کیونکہ جھوٹ فسق میں مبتلا کرتی ہے، اور فسق دوزخ میں پہنچا کر چھوڑتا ہے۔ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اور ڈھونڈ کر جھوٹ بولتا رہتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا لقب کذاب پڑ جاتا ہے۔ مومن کو ہمیشہ راست گو ہونا چاہیے۔ اس حدیث کے بارے میں دراصل کچھ اس طرح بتایا گیا ہے کہ زندگی میں خیر و شر کے 2 الگ راستے ہیں۔ نیکی کی راہ بالآخر انسان کو جنت میں لے جاتی ہے، اور بدی کا راستہ بالآخر دوزخ میں پہنچا دیتا ہے۔ کوئی شخص دفعتاً جنت یا دوزخ میں نہیں چلا جاتا، بلکہ ہر راستہ کا ایک قدم اس کے اگلے قدم کے لیے ہمت اور جرأت پیدا کرتا ہے، اور انسان بتدریج جنت یا دوزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ چھوٹی سی نیکی کے لیے بھی بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں، کیونکہ وہ نیکی کے جذبے میں مزید عمل پیدا کرتی ہے،
اور ذرا سی بدی سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ وہ برے عمل میں مزید دلچسپی پیدا کر دیتی ہے۔ راست گوئی انسان کو ہمیشہ نیکی کا راہ پر گامزن کرتی ہے، لیکن اس کے لیے برعکس جھوٹ انسان کو بد عمل بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ صدیقین اور کاذبین کی الگ الگ فہرست ہے۔ سورہ توبہ کے 4 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ اسی طرح سورہ ال عمران کی 14ویں رکوع میں فرمایا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی پھٹکار پڑے۔ چنانچہ انسان کو سچ اور جھوٹ دونوں کو معمولی نیکی یا بدی تصور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر بدی سے رک جانا چاہیے، خواہ وہ معمولی سی ہو، اور ہر نیکی کے لیے تیار رہنا چاہیے، خواہ وہ چھوٹی سی ہو۔ جزاک اللہ خیرا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے جن میں آپ کو معلومات ملتی رہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔